نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یغفر لامته فی آخر لیلۃ فی رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دی بخشش رمضان دی آخری رات دے اندر ہوندی ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہیا لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت دی بخشش فرماندا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، لیکن اس تو مراد ہے یہ کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لیندہ ہے اس نو مزدوری ملتی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اس حدیث مبارکہ دا خلاصہ کلام ہے یہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انج ہر رات اللہ تبارک و تعالی گناہگاران دی بخشش فرماندا ہے۔ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بخشش و مغفرت نہ فرمائے، لیکن ہر رات یہ سلسلہ جاری رہندا ہے۔ آخری رات دی اندر جننے پورے رمضان المبارک دی اندر بخشے گئے ہوندے نے، جنہ دی بخشش ہونے اسی تعداد دے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس آخری رات دی اندر بخشش مغفرت فرماندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں اور اس کی تعداد اسی معین نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے، یغفر لمن یشاء جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جلا خلوص دل دے نال توبہ کرتا ہے اس خالق کی کائنات مالک کی السماوات کے اگے جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اوپر ضرور کرم فرماتا ہے۔ لیکن اج ساڈا معاشرہ ہے یہ کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تے کم از کم 2.5 صفحہ ہو گیا، پھر ہولی ہولی 2 بچیاں، پھر 1.5 بچی، روزے بچے 5 تے بندے بچے 5، ساڈا طریقہ کار ہی ہے۔ لیکن حضور فرماتے نے کہ مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے، اجر آخری دے اندر دیتا جاتا ہے، مہینہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جدوں مزدوری لین دے دن آندے نے تے ساڈیاں مسیتاں ویلیاں ہو جاندیاں، ساڈی مسجداں دے اندر نمازی نہیں لبدے، نہ تراویح پڑھن والے لبدے نے، نہ عام نمازی لبدے نے۔ آقا علیہ السلام دے غلام علامہ فکریت یہی ہے کہ شروع دے اندر انسان جس طرح آن دی کوشش کرتا ہے نا، ایسے طرح پورا مہینہ آوے اور آخری رات بھی آوے تاکہ اس دن مہینے دی کوئی چھٹی بھی نہ ہوئے، تاکہ چھٹی دی کٹوتی بھی وچوں نہ ہوئے، مہینہ بھی پورا لگا ہوئے، اور جس دن انعام تقسیم کیتے جان، جس دن مزدوری تقسیم کیتی جائے اس دن بھی موقع دے اتے موجود۔ چاہیے تو یہی ہے کہ انسان مہینہ پورا مزدوری کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ مزدوری تو مراد ہے یہ کہ روزہ رکھے، نماز تراویح ادا کرے اور 5 گانا با جماعت نماز ادا کرے۔ جدو پورا مہینہ 5 گانا با جماعت نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے دے گا کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور کے غلام صرف میرے مالک کی ذات ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساڈے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اس کے ماں سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جڑی گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور کے غلاموں دنیا دے اندر جتھے مرضی بھٹکتے رہے ہو، دھکے کھاندے رہے ہو، دنیا دے اندر گل نہیں بنی، یہ رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے۔ اس خالق کی کائنات مالک السماوات دے اگے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، 2-4 اکھاں دے وچوں آنسو بہا لو، خالق کی کائنات مالک السماوات ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ میرا رب تے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صف دے اندر ابن آدم اور یعنی انسان اور جن 21 صف دے اندر کھڑے ہو کے جو انہاں دا جی چاہے منگے، آدم تو لے کے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے انسان بھی اور جن بھی ایک ہی جگہ دے اتے کھلو کے منگن، جو منگن میں انہوں نے عطا کر دیا، میرے خزانے دے وچوں صرف انی کمی آئے گی جس طرح سوئی نو سمندر دے اندر ڈبویا جائے تے پھر واپس کڑ لیا جائے، جو سمندر دے نال یعنی سوئی سمندر دا پانی نال لے کے آئیے، پر میں میرے خزانے دے وچوں صرف انی کمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک انسان بھی اور جن بھی
اپنی اپنی ساری مراد منگے جو منگنا چاہتے نے تے میرا خزانہ کنا کم ہوئے گا جس طرح سوئی نو سمندر دی اندر ڈبو تے باہر کر دو جنہ اس دے نال پانی آتا جن دی سمندر دی اندر کمی پیدا ہوئی ہے اور میں میرے خزانے دی اندر صرف اور صرف اتنی کمی پیدا ہوئے گی انسان دنیا دی اندر بھڑکتا پھرتا ہے لیکن اس خالق کی کائنات مالک کی اور سماوات کی طرف رجوع نہیں کرتا حضور غلاموں یہ رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ آیا ہے اور ایستا ایستا اپنی منزل دی طرف رواں دوا یہ اپنی منزل دی طرف رواں دوا ہے یہ کسی دے انتظار نہیں کر رہا یہ کسی دے ترلے منتا نہیں کرتا بلکہ یہ آندہ ہے مہمان بڑھ کے خوش نصیب نہیں وہ لوگ جنہاں اس کا بھرم رکھ دینے قدر کر دینے روزے رکھ لیندے نے نماز تراویح ادا کر لیندے نے حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالی راضی کر دے اگر خلوص قلب دے نال روزہ رکھیا جائے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ واسطے ہے اور اس کی جزا بھی اس خالق کی کائنات مالک کی رسول نہیں دینی ہے اور میں اس کی جزا کی ہے روزہ صبر ہے اور صبر کی جزا جنت روزہ صبر ہے اور صبر کی جزا اللہ تبارک و تعالی نے جنت ہی رکھی ہے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دنیا دے اندر اسی جنت کے طلبگار بہت زیادہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر جاواں ہر بندہ آندے کہ میں جنتی ہاں لیکن اسی جنتیاں والے اعمال کرن واسطے تیار نہیں اسی جنتیاں والے اعمال کرن واسطے تیار نہیں ہے اپنے آپ کو جنتی کہلان دے حقدار بن رہے ہیں اسی آنے ہیں کہ سانو لوگ جنتی آکھیں اسی جنتی بن جائیے لیکن اسی جنتیاں والے اعمال کرن واسطے تیار نہیں اسلام دے غلام کو یاد رکھو جس میں عرض کر رہے ہیں کہ آخری رات اللہ تبارک و تعالی مزدوری عطا فرماتا ہے کہ جس شخص نے کم کیتا ہوئے حضور دے غلام جس شخص نے پورا مہینہ کوئی کم بھی نہ کیتا ہوئے تے مزدوری لین واسطے آوے تے مالک نوں مزدوری دیندا ہے اوکھا ہوندا ہے نا کم فرماتا ہے یار تو کم تے کیتا نہیں پورا مہینہ دیہاڑی تو لائی نہیں تے اج تو مزدوری لین واسطے آیا ہے اسی عید والے دن بڑ سور کے صاف ستھرے لٹھے دا سوٹ لا کے آقا علیہ السلام دے غلام اس عید پڑھن لا جانے ہیں عید دا دن حقیقت انعام و اکرام دا دن ہوندے لین واسطے اور جدوں دیہاڑیاں نہیں کیتیاں تے پر مزدوری سانو کی لبڑے حضور دے غلامو یہ دیہاڑیاں گزر رہی نے ایستا ایستا جڑے روزے رکھ رہے نے انہاں دی بھی گزر رہی نے حقیقت وہی انعام و اکرام دے حقدار نے جنہاں نے اس مہینے نو اللہ تبارک و تعالی دی رضا سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی دا حکم سمجھ کے اس دی اندر نمازاں بھی پڑھیاں اور روزے بھی رکھے دعائے خالق کائنات مالک اور السماوات تو مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ